ہیں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب غسل کرنا ہو تو مصطفیٰ نے فرمایا پہلے ناف کے نیچے کا دھڑ دھل لو. کیا کہتے ہیں میرے مصطفیٰ؟ ناف کے نیچے کا کیا کر لو؟ دھڑ دھو لو، دھڑ دھو لو، اتنا بدن دھل لو. ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہا پہلے نیچے کا دھلو، مصطفیٰ بھی پہلے کہہ رہے نیچے کا دھلو. ڈاکٹر تو آج کہہ رہا، نبی 1400 سال پہلے سے کہہ رہے. پھر مصطفیٰ نے فرمایا نماز جیسا وضو کرو. کیا کرو؟ نماز جیسا. تو جب نماز جیسا وضو کرو گے تو ہاتھ بھی دھل جائیں گے، کونیوں تک دھل جائیں گے، چہرہ بھی دھل جائے گا. بولو دھلے گا کہ نہیں دھلے گا؟ پیر تو پہلے ہی دھل جائیں گے، نہیں دھلے تو آپ وضو میں دھل جائیں گے. دھلے کہ نہیں دھلے؟ اس کے بعد میں سنت طریقہ یہ ہے کہ بدن پہ تیل کی طرح پانی ڈالو، بہاؤ. زیادہ بہت زیادہ نہیں، ہلکا ہی بہا لو، یعنی بدن گیلا کر لو. گیلا کرنے کے بعد میں خوب مسلو، ملو. اب حکم ہے 3 بار داہنے کاندھے پہ، 3 بار بائیں کاندھے پہ، 3 بار سر سے پانی بہاؤ. سر سب سے لاسٹ میں. جب پوری باڈی آپ کی پانی میں بھیگ جائے گی، اچھے سے ٹھنڈی ہو جائے گی، تو پھر سر سے پانی بہاؤ. او مسلمانوں، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر مصطفیٰ کے طریقے پہ زندگی گزارو گے تو صحت بھی اچھی رہے گی، عبادت بھی اچھی رہے گی، دنیا میں بھی مالدار رہے گا، مرنے کے بعد جنت کا حقدار رہے گا. بے شک بے شک، زندہ باد ہے نا؟ لیکن ہم نے تو طریقہ ہی نہیں سیکھا ہے. ہمارے تو طریقے ہی الگ آ گئے یار. یہاں تو کھانے کا بھی طریقہ تو جانوروں کی طرح، یہاں تو پینے کا طریقہ ہے اونٹ کی طرح، کھڑے کھڑے پی رہا، کھڑے کھڑے کھا رہا ہے. ہائے ہائے، کہتے ہیں یہ وی آئی پیوں کا طریقہ ہے. اور میرے بھائی گدھا تو کبھی بیٹھ کے کھاتا ہی نہیں، تو کیا وہ سب سے بڑا وی آئی پی ہو گیا ہے؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ کتے زبان سے پانی چکر چکر کر کے پی لیتے، اور تو بھی ڈکر ڈکر کر کے اوپر بوتل لگا کے پانی پی رہا، تو کیا کتے سے بڑھ گیا؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے تجھے انسان بنایا، سر پہ ٹوپی رکھو، سنت کے مطابق پیو. سنت کے مطابق پیو گے نا تو نہ جانے کتنی بیماریاں دور ہو جائیں گی. کتنی بیماریاں. پانی ایک بار میں اگر منہ سے لگا کے زور زور سے گھونٹ سے پی لو تو کبھی کبھی پانی بھی گلے میں اٹک جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت تکلیف ہو جاتی ہے اچانک سے. اس لیے سنت طریقہ ہے ایک گھونٹ ہلکا سا پانی لو، پہلے اسے نگل لو، جب وہ نگل جائے تو یہ نلی نرم ہو جائے گی، اس کے بعد 2 گھونٹ پانی لو، پھر نگل لو، جب وہ 2 گھونٹ نگل جائے پھر تیسری بار میں جتنا چاہو پیو. انشاءاللہ نہ پھندا لگے گا اور نہ تمہارے گلے میں پانی اٹکے گا. سنتوں پہ عمل کرو. میرے پیارے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرنے سے زندگی میں بہاریں آئیں گی، زندگی کا کلیان ہو جائے گا. آخری باتیں بتاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. اب لوگوں ذرا آگے بڑھو، تھوڑی سی آگے بڑھو. ڈاکٹر کا کہنا تو اتنا مان رہا ہو، اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ نہیں کرنا تو وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا تو یہ نہیں کرنا، سب سے بدر. اب آپ ڈاکٹر کے ہر بات پہ مانتے چلے جا رہے ہو. یار ایک بات تو مجھے بتا دو، ڈاکٹر کی بات کو تو نے اتنا مانا، ڈاکٹر نے کہا ٹھنڈا نہ کھانا تو نہیں کھایا، ڈاکٹر نے کہا تلا نہیں کھانا تو نہیں کھایا، ڈاکٹر نے کہا بھنا نہیں کھایا تو نہیں کھایا، ڈاکٹر نے کہا شوگر ہے میٹھا نہیں کھانا تو نہیں کھایا، ڈاکٹر نے کہا گوشت نہیں کھانا تو نہیں کھایا، ڈاکٹر نے کہا یہاں یا نہیں کھانا وہ نہیں کھانا نہیں کھایا. یا ڈاکٹر کے کہنے سے 1000 چیزیں چھوڑ دی، اللہ کے کہنے سے ایک بار حرام چھوڑ دے. اللہ کہتا حرام نہ کھانا، ایک بار اللہ کے کہنے سے حرام چھوڑ دے، پھر دیکھ تیری زندگی میں کیسا کمال آئے گا. بس آخری بات بتاؤں گا، میں تقریر ختم کروں گا. بہت لمبی تقریر ہو رہی ہے اور آپ نے بڑی اچھی محبت سے سنی ہے. لوگوں ایک بات تو بتاؤ، لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی چاہے حلال کا ہو حرام کا ہو کیسا بھی ہو پیسہ ہو، نہیں، حرام کا ہو ٹھوکر سے، حلال کا ہو تو سینے سے لگائیں گے. بات ہے کہ نہیں؟ ہاں. اگر اللہ آپ کو مال دے تو دعا یہ کیا کرو، یا اللہ ہمیں حلال کا دینا، حرام کا لقمہ نہ دینا. اگر حرام کے لقمے تم نے کھائے بھی نا تو وہ تمہارے گھر میں بیماریاں لے آئیں گے، طرح طرح کی بیماریاں.
اگر 1000 روپے کا حرام کا لا کے کھا لیا نا تو 3000 روپے آپ کی دوا میں اٹھ جائیں گے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک شخص مجھ سے بولا حضرت ایک بات بتائیے، پہلے اگر کسی کو بخار آتا تھا تو ہم یہ کہتے تھے ببول میں ڈیلا مارا بخار بھاگ جائے گا، اگر کسی کو کھانسی ہو گئی تو کہتے تھے کالے گھوڑے کی قدم کے نیچے کی مٹی اٹھا کے پھنکلے صحیح ہو جائے گا. پہلے ایسی تنت منتوں میں ٹیبلیٹیں تھیں، یہ دوا تھے، انجیکشن تھے، یہ وینٹیلیٹر آئی سی یو تھے، سب تھے. بولے سب نہیں تھے، بولے پھر بھی صحیح ہو جاتے تھے. زخم ہو گیا نیم پیس کے باندھ لیا صحیح ہو گیا. بولے ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ میں نے کہا بات تو صحیح کہہ رہے ہو. کہنے لگے حضرت اب کیوں نہیں ہوتا، اتنی ہائی فائی دوائیں ہیں. میں نے کہا پہلے کا انسان اتنا حرام نہیں کھاتا تھا، جب حرام زیادہ کھا رہا تو گھل زیادہ ہو رہے ہیں. حلال کھاتا تھا اور پھر اللہ چاہتا تھا تو اشارے میں شفا بھی دے دیا کرتا تھا. اب تم حرام کھاؤ کتنا بھی کھا لو، اگر اللہ چاہے گا تو ایک ایسی بیماری دے دے گا جتنا کماؤ گے نہیں اس سے زیادہ لگ جائے گا. اب بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ اب تو لوگوں کے آپریشن ہو رہے ہیں اس پہ بھی کمیشن کھا رہے ہیں لوگ. ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہے ہیں مریض بھیج رہا ہوں میرا حصہ الگ رکھ دیے. الٹرا ساؤنڈ پہ کمیشن کھا رہے ہیں، پیشاب کی جانچ کرانے بھیج رہے ہیں اس پہ کمیشن کھا رہے ہیں. پیشابوں کا کمیشن. مجھے بتائیے ذرا کہاں پہنچ گئے میری قوم. آخری بات سن لیں بس، اسلام یہ ہے. عباسیوں کا ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا. پہلے عباسیوں کی حکومت تھی، اس کے بعد عثمانیوں کی حکومت آئی. نام تھا عمر بن عبدالعزیز، نمازی تھا. خلیفہ تمہاری زبان میں کہہ دوں ایک طرح کا حاکم، سلطان، بادشاہ. حالانکہ اس کے معاملات بادشاہوں جیسے نہیں ہوتے تھے، مگر آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتاؤں. عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، امیر ہے، سلطان ہے، شاہ ہے، راجہ ہے، مگر گھر میں بچوں کے لباس پھٹا پرانا ہے. خود کے سگے بچوں کا لباس پھٹا پرانا. توجہ ہے؟ اگر آج تو ایک بار ذرا سا کوئی پد آ جائے نا تو سب سے اونچی بلڈنگ گاؤں میں اسی کی دکھائی دیتی ہے. ذرا سا پد آ گیا تو